بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز روزے کی ان صورتوں کے متعلق سیکھیں گے جن کے اندر لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ تو ان صورتوں کو ہم سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو صورت ہے سفر اور حمل، یعنی جو لوگ سفر میں ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اسی طرح بچے کو دودھ پلانا اور مرض یعنی بیماری کا بڑھ جانا اور بڑھاپا اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور یا پھر خوف و ہلاکہ ہو، کوئی خوف ہو یعنی کافروں کے علاقے میں رہتا ہے، یا پھر کوئی ایسی اور صورت ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اپنی جان کا خوف ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کو شریعت رخصت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح اگر مجبور کر دیا جائے اس بندے کو، یعنی گن پوائنٹ کے اوپر سے بولا جائے تو نے روزہ رکھا تو تجھے اگر مار دیا جائے گا، تو اس خوف کی وجہ سے بھی اگر اس کو شریعت کہتی ہے کہ تو روزہ نہ رکھ۔ اور نقصان عقل و جہاد، یہ سب جو صورتیں ہیں یہ روزہ رکھنے کے لیے عذر ہیں۔ ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سفر جو بندہ کرتا ہے، اب اس سفر کی بھی شریعت ایک مقدار بیان کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ جو یہاں سے مثال کے طور پر کہیں 12 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے یا 20 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو وہ بندہ بھی روزہ نہ رکھے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے ایک لمٹ بیان کی ہے۔ پہلے کے دور میں چونکہ گاڑیوں وغیرہ کا انتظام اتنا زیادہ نہیں تھا تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے، وہ پیدل سفر 3 دن اور 3 راتیں ہوتی تھی۔ تو علماء کرام نے اس کا جو حساب لگایا تو آج کے موجودہ دور کے مطابق وہ جو ہے نا 92 کلومیٹر سفر بنتا ہے، 92 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ جو بندہ اس نیت کے ساتھ 92 کلومیٹر کی نیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل پڑا تو اب اس بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے کیونکہ اب وہ مشقتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح مسافر اگر دحوہ کبریٰ یعنی سورج جب آسمان کے درمیان پہنچتا ہے، اگر اس سے پہلے اپنے گھر میں لوٹ آتا ہے اور اس نے ابھی کچھ کھایا نہیں ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے۔ اسی طرح حمل والی جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں، اگر ان کو اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے کہ یہ بیمار ہو جائیں گے تو یا کمزور ہو جائیں گے تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے نا ان کو شریعت رخصت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ روزہ رکھ لیں۔ اسی طرح مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادم اور خادمہ کو ناقابل برداشت ضعف یعنی کمزوری کا غالب گمان ہو، تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ وہ نہ رکھیں۔ اب یہ جو مذکورہ صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، یعنی اس بندے کو پکا یقین ہے اگر میں روزہ رکھوں گا تو کمزوری میرے اوپر طاری ہو جائے گی، میں قریب ہے کہ زیادہ بیمار ہو جاؤں۔ تو اب ان سب صورتوں میں غالب گمان ہو، ایسا نہیں ہے کہ صرف وہم ہوا تو روزہ چھوڑ دیا۔ آج کل ہمارے اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جی میں اگر روزہ رکھوں گا بیمار ہو جاؤں گا، حالانکہ اس کی شریعت صورتیں بیان کرتی ہے۔ ان صورتوں میں سے 3 صورتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ اس بیماری کی جو ہے نا وہ ظاہری نشانیاں وہ پائی جاتی ہوں، یعنی اس کے بیمار ہونے کی جو علامات ہیں وہ پائی جاتی بھی ہوں، اور اس شخص کا ذاتی تجربہ بھی ہے، یعنی اس شخص کو پہلے بھی یہ بیماری ہوتی ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں اگر یہ ایسا کام کروں گا تو میں زیادہ بیمار ہو جاتا ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے اسے روزہ نہ رکھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو یہاں پھر تیسری صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان طبیب یعنی ڈاکٹر حاذق پرہیز متقی نے اس کو جو ہے نا وہ کہا ہو کہ تو روزہ نہ رکھ، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو اجازت ملے گی۔ تو اسی طرح عورت کو جب حیض اور نفاس آ جاتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کا روزہ نہ رکھنے کی اسے اجازت شریعت دیتی ہے، لیکن اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ رکھے ہوئے اس کو اگر حیض و نفاس آ جاتا ہے تو اس دن کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وہ پاک اپنے ایام پورے کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو شریعت کہتی ہے کہ تو روزہ رکھ، اور یہ جو دن گزرے ہیں ان گزرے ہوئے دنوں کی جو ہے نا وہ قضا وہ کرے گی۔ اسی طرح بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوف ہو یعنی مر جانے کا خوف ہو، اور یا پھر نقصان عقل یعنی پاگل ہونے کا بھی خوف ہو، عقل زائل ہونے کا خوف ہو، تو اس صورتوں کے اندر شریعت کہتی ہے کہ تو روزہ نہ رکھ۔ اسی طرح روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا اس بندے کو، تو اب اس بندے کو اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر وہ رکھتا ہے یا
توڑتا نہیں ہے تو اس بندے کو اجر عظیم ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر سانپ نے کاٹا اور جان کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں بھی روزہ وہ توڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ صورتیں تھیں جن کے اندر بعض افراد کو شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ مسائل درکار ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔